تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 17 رمضان 2 ہجری وہ تاریخ ساز دن ہے جب حق و باطل آپس میں مارکا آرا ہوئے اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت جو بے سر و سامانی کے عالم میں مبتلا تھی، کفار کی ایک کثیر تعداد سے جو کیلو کانٹے سے لیس تھی، اس کا سامنا کرنے کے لیے بےتاب تھی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کب حاصل ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تب حاصل ہوتی ہے جب مسلمانوں کے ایمان کا معیار وہ ہو جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے کچھ لمحات پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم خدا کی قسم سمندر میں کود پڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتے تب نازل فرماتا ہے جب مسلمانوں کا جذبہ شہادت وہ ہو جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے اور جام شہادت نوش کریں گے۔ اور بالآخر مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ایک کفار کی کثیر تعداد پر تب غالب آتی ہے جب کم سے نوجوانوں کا جذبہ شہادت یہ ہو جو حضرت عمیر بن ابی وقاص کا تھا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر بہت کم تھی، لیکن جب رسول مکرم نے ان سے کہا کہ آپ کی عمر کم ہے اور آپ کا جانا مناسب نہیں ہوگا بدر میں، تو وہ اتنے روئے، بالآخر انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ باور کروایا کہ میں واقعی مناسب ہوں غزوہ بدر کے لیے، اور بالآخر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ تو کیا خوب فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو جہاں پہ غزوہ بدر ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، جہاد کی تعلیم دیتا ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم و تعلم کی بھی جو ہے نا ایک اس کا بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ کفار کے جو قیدی مسلمانوں کی حراست میں آئے، تو ان میں سے جو لوگ فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم و تعلم سکھا دیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور اسی دورانیہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی، اور بالآخر انہوں نے عہد صدیقی کے اندر وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو آج تک دنیا میں نقش ہے، کہ انہوں نے قرآن مجید کو مصحف کی شکل میں لانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں حضرت علامہ محمد اقبال کی وہ نظم ضرور پیش کرنا چاہوں گا جو انہوں نے جہاد کے اوپر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زرا میں ڈوب گیا دوش تا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ سماعتوں کا بے حد شکریہ۔